الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، رمضان المبارک کا رحمت والا پہلا عشرہ، مغفرت والا دوسرا عشرہ ختم ہو گیا ہے. آج مغرب کے بعد سے تیسرا عشرہ دوزخ اور جہنم سے
آزادی اور چھٹکارا دلانے کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین اس تیسرے عشرے میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوزخ کی آگ سے چھٹکارے کا، دوزخ کے آگ سے چھٹکارے کے بارے میں جو فرمایا ہے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو دوزخ سے چھٹکارا پانے کا مستحق بنا دے، اور یہ بقیہ 10 دنوں میں اور بقیہ زندگی میں ویسے اعمال ہمیں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشیں جس سے ہم جنت کے مستحق ہو جائیں اور جہنم سے بچنے والے ہو جائیں۔ اس تیسرے عشرے میں اور عبادتوں کے ساتھ دو عبادتیں مخصوص طور سے پروردگار رب العالمین کے طرف سے بندوں کو عنایت فرمائی گئی ہے۔ ایک لیلۃ القدر اور دوسرا اعتکاف کی سنت۔ آپ اندازہ لگائیے لیلۃ القدر کی اللہ رب العالمین کے پاس کتنی عظمت ہوگی کہ اپنی کتاب میں، اپنی بے نظیر اور بے مثال کتاب میں پوری ایک سورت نازل فرما دی لیلۃ القدر کی عظمت پر۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن شریف کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تجھے کچھ خبر ہے، تو کچھ جانتا ہے لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ کیا ہوتا ہے ان راتوں میں؟ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین میں آتے ہیں۔ سلام سراپا، یہ لیلۃ القدر سلامتی ہے، حتی مطلع الفجر، اور یہ لیلۃ القدر کب تک رہتی ہے؟ یہ سلامتی کب تک رہتی ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں علماء مفسرین بیان کرتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اس رات میں، حضرت جبرائیل اترتے ہیں اس رات میں۔ وہ بندہ جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، تو فرشتے اس کے حق میں اسے دعائیں دیتے ہیں اور اس کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس رات کی ایک صفت قرآن نے بیان کیا، لیلۃ القدر، قدر والی رات ہے۔ قدر کے کیا معنی ہیں؟
قدر کے ایک معنی علماء مفسرین نے بیان کیا ہے، شرافت، عظمت، یعنی جو شخص لیلۃ القدر میں جاگ کر، عبادت کر کے، نمازیں پڑھ کر، دعائیں مانگ کر، استغفار کر کے اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاس اس آدمی کی عظمت اور اس کی شرافت بڑھ جاتی ہے۔ جو آدمی بے حیثیت تھا اللہ کے دربار میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، اس رات میں جاگ کر عبادت کر لینے سے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لینے سے، استغفار کر لینے سے اللہ کے پاس اس کی عظمت اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر، قدر والی، عظمت والی، شرافت والی رات کہا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے یا بندے کی عظمت کیسے بڑھتی ہے۔ اللہ کے دربار میں آدمی شرافت کا مقام کیسے حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، دن رات گناہوں میں گزار دیا ہو، نامہ اعمال میں کوئی گناہ، کوئی نیکی نہیں ہے، گناہوں سے نامہ اعمال سیاہ ہو گیا ہے اور گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اس بڑھاپے کی حالت میں خدا رب العزت کی بارگاہ میں آتا ہے اور بڑے ہی عاجزی کے ساتھ، بڑے ہی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، یا اللہ میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، نافرمانیوں میں گزر گئی، میرے سے لوگ بیزار ہو گئے، جو لوگ میری قدر کرتے تھے اب میری بے حیثیت ہونے کی وجہ سے میرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے گھر والے بھی مجھے دھکا دے کر بھگا دیا ہے، کہاں ہی جاتا ہوں تو مجھے کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، یا اللہ اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، عاجز ہوں، مجبور ہوں، بے چین ہوں، گھبرایا ہوا ہوں، تجھ سے خائف ہوں اور تجھ سے امید بھی لگایا ہوا ہوں، یا اللہ جیسے لوگوں نے مجھے اپنے گھروں سے دھکا دے کر بھگا دیا، یا اللہ تو اپنے دروازے سے مجھے دھکا دے کر مت بھگا۔ عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے خاموش آواز آتی ہے، اور سننے والے سنیں گے، محسوس کرنے والے محسوس کریں گے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، بندے تو میرے دربار میں آنے میں تاخیر کر دی ہے، 90 سال لگا دیا ہے، 70 سال کر لیا ہے، 50 سال کر لیا ہے، 60 سال کر لیا ہے، 40 سال 20 سال کر کے میرے پاس پہنچا ہے، لیکن سن لے میں تجھے معاف کرنے میں دیری نہیں کروں گا۔ اور جب اللہ معاف کر دیتے ہیں کسی گنہگار کو، اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، اس آدمی کو شرافت اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہو جاتی ہے، اس آدمی کی قدر اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک واقعہ بیان کر دوں میں آپ کو، قدر، شرافت، عظمت اللہ کی بارگاہ میں کیسے بڑھتی ہے۔ وہب بن منبہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی، نوجوان، اب بوڑھے کے بارے میں سنے دے دوں کہ 90 سال کی عمر میں بھی آ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ آنے میں تو تاخیر کی ہے
ہم تجھے گلے سے لگانے میں، رحمت میں ڈھانپنے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ بوڑھے کے بارے میں سنے تھے، نوجوانوں کے بارے میں بھی سن لیجئے، نوجوان بھی سن لیں۔ بنی اسرائیل کا ایک گنہگار سخت گناہوں میں مبتلا تھا، دن رات گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ لوگ اس سے بیزار ہو گئے تھے، لوگ اس سے پریشان ہو گئے تھے، اتنے پریشان ہو گئے، آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو اب ہمارے درمیان رکھنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ ہمارے درمیان میں رہا تو اس کے گناہوں کا اثر ہمارے گھروں تک داخل ہوگا، اس کے گناہوں کی نحوست ہمارے بچوں میں داخل ہوگی، اس لیے اسے عبرتناک سزا دے کر، اس کی خوب دھلائی کر کے اسے بستی سے نکال دینا چاہیے۔ چنانچہ لوگوں نے مشورہ کیا اور اس کی خوب دھلائی کی اور بستی سے اسے باہر کر دیا۔ اور اس نوجوان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، اب پورا معاشرہ اس سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی چیز اسے بیچنے کے لیے تیار نہیں، کوئی چیز اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ آدمی مجبور لاچار ہو کر بستی سے باہر ایک ویرانے میں زندگی بسر کرنے لگا۔ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، دھوپ کی گرمی کی وجہ سے، سردی کی شدت کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہونے لگا۔ اتنا طبیعت پر اثر ہوا کہ اب وہ زندگی سے مایوس ہونے لگا۔ ابھی اس مایوسی کے عالم میں اللہ رب العالمین کے پاس گڑ گڑاتا ہے، دائیں جانب دیکھتا ہے کوئی نہیں، بائیں جانب دیکھتا ہے کوئی نہیں، سامنے دیکھتا ہے کوئی نہیں، پیچھے دیکھتا ہے کوئی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اللہ اگر میری ماں ہوتی تو مجھ پر رحم کھاتی، میری بیوی ہوتی تو میری مدد کرتی، میرے بچے ہوتے تو میری خدمت کرتے، کوئی نہیں ہوں، کوئی نہیں ہے، تنہا پڑا ہوا ہوں۔ اس حالت میں یا اللہ میں تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں، تو رحم کر کے میرے گناہ کو معاف کر دے گا، میری مغفرت کر دے گا، تو یا اللہ تیری شان میں کچھ کمی نہیں ہوگی، تیری شان میں کچھ کمی نہیں ہوگی، البتہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر تو سزا دے گا تو سزا دینے کا حق بھی رکھتا ہے، اگر تو سزا دے گا تو یا اللہ تیری شان اور شوکت میں ایک رائے برابر بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ تیرا معاف کرنے سے بھی کچھ بگڑتا نہیں، سزا دینے سے بگڑتا نہیں، البتہ تو مجھے معاف کر دے گا تو میرا بن جائے گا، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میری بگڑ جائے گی۔ یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ کہہ رہا تھا، اسی عالم میں موت آ جاتی ہے۔ معافی چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اسی حالت میں سے موت آ جاتی ہے۔ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوتی ہے، موسیٰ فلاں ویرانے میں ہمارا ایک ولی مر گیا ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھو اور لوگوں کے درمیان اعلان کر دو، جو گنہگار اس آدمی، اس نوجوان کی جنازے کی نماز پڑھے گا ہم اس کی مغفرت کر دیں گے۔ یا اللہ، اللہ کیسے رحیم، کیسے کریم، کیسے بخشنے والے، کیسے معاف کرنے والے، اس کے باوجود آج کا کوئی شرابی گناہوں سے معافی نہ چاہے، آج کا کوئی زانی معافی نہ چاہے، آج کا کوئی چور معافی نہ چاہے، آج کا کوئی گنہگار اللہ کے پاس معافی نہ چاہے، آج کی کوئی بے پردہ عورت، بے حیا عورت، بے شرم عورت اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار نہ ہو، معافی نہ چاہے، تو اس سے بڑا قصوروار، اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو حکم ہوا تھا موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان اعلان کرتے ہی، لوگوں
آج ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے اور اللہ نے مجھے اس کو غسل دینے کا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا ہے جو گنہگار آدمی اس کے جنازے کی نماز پڑھ لے گا ہم ان سب کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو یہ لوگ سننا تھا، لوگوں کا ہجوم امڑنے لگا، دن گزرتے گزرتے ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ اب لوگوں کو خواہش ہوئی کہ دیکھیں وہ کون سا ولی ہے، دیکھیں وہ کون سا آدمی ہے جس کی جنازے کی نماز پڑھنے سے بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت کا اعلان رب العالمین کی طرف سے ہو رہا ہے، ذرا اس کا چہرہ دیکھ لیں، ذرا اس کی زیارت کر لیں۔ لوگوں کو خواہش ہوئی۔ ایک مسئلہ بیان کر دوں درمیان میں، لوگ وفات پانے کے بعد چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، خواہش ہوتی ہے آخری دیدار کی، اس کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں، لیکن کب تک کر سکتے ہیں؟ جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ جنازے کی نماز اگر ہو گئی تو اس کے بعد پھر اس کے کفن کو نہیں کھولنا چاہیے، اس کے کفن کو کھول کر چہرہ نہیں دکھانا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا غسل دینے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد، جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد اب اس کے آخرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ اگر ایسا گنہگار ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں، ایسا گنہگار ہے جو اپنے گناہوں سے معافی نہیں چاہا ہے، توبہ نہیں کیا ہے، اسی حالت میں مر گیا ہے، آپ نے جنازے کی نماز پڑھی، اب آخرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگر آخرت کے سلسلوں میں سے، قبر کے عذابات میں سے، عالم برزخ کے حالات میں سے کوئی ایک حالت اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، کوئی ایک حالت ظاہر ہو جائے، چہرہ بگڑ گیا ہے، آنکھیں بگڑ گئی ہے، یا کوئی اور حال اللہ حفاظت فرمائے بگڑ گئی ہے، اب اگر اس کا چہرہ کھولیں، لوگ اسے دیکھیں تو اس کا عیب لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے کسی کا عیب کو زندگی میں بھی ظاہر نہ کریں اور اس کے مرنے کے بعد بھی ظاہر نہ کریں۔ کہاں حضرت ہم نے تو اب تک سینکڑوں جنازے کھول کر دیکھ لیے، کسی کا بھی ایسا نہیں تھا، اللہ حفاظت فرمائے، بہت اچھا ہوا آپ نے دیکھا نہیں، اور زندگی بھر ایسی میت کو دیکھنے کا موقع ہی اللہ تعالیٰ نہ دیں۔ لیکن ذرا سوچ لو، ہزاروں میں ایک آدمی، لاکھوں میں ایک آدمی ایسا ہو گیا جس کے کفن کو کھولنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے، عالم برزخ کی حالتیں شروع ہو گئی ہیں، تو کیا ہوگا اس کے خاندان والوں کا حال کیا ہوگا؟ اس کو دیکھنے والے اس سے کتنی نفرت کریں گے؟ لاکھوں میں ایک آدمی بھی ایسا رہے تو بہرحال پریشانی کی بات ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے جتنی محبت ہے وہ سب جو ہے جنازے کی نماز سے پہلے تک دیکھنے کی دیکھ لو، اس کے بعد اگر آپ کو محبت ہوتی ہے تو صدقہ دے کر اسے ایصال ثواب پہنچاؤ، نمازیں پڑھ کر، نفل نمازیں پڑھ کر اس کا ایصال ثواب پہنچاؤ، دعا و استغفار کر کے اس کی مغفرت کی دعا مانگو، یہ اس کی محبت کے حق ہوگا، بجائے یہ کہ دور سے آ کر اس کے کفن کو کھول کر اس کی بے عزتی کرنے سے۔ تو بہرحال ایک مسئلہ تھا، میں آپ کو بیان کر دیا، اس کو دھیان میں رکھیں۔ تو بہرحال وہ نوجوان کا حال، لوگوں کو خواہش ہوئی اتنا بڑا ولی کون ہے ہمارے درمیان کا، ہماری بستی کا، ہمارے درمیان میں رہنے والا کون ایسا آدمی ہے جس کی جنازے کی نماز پڑھنے سے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ گنہگاروں کی مغفرت کر دی جائے گی،
اور جس کی جنازے کی نماز پڑھنے کو وقت کے نبی اور پیغمبر کو حکم دیا گیا، خواہش ہوئی تو بہرحال اسے غسل دے دیا گیا تھا نبی کے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد سامنے رکھا گیا. لوگ آ رہے ہیں، جنازہ دیکھ رہے ہیں، منہ پہ انگلی رکھتے ہیں، جنازہ دیکھ رہے ہیں، منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، جنازہ دیکھ رہے ہیں، پریشان ہوتے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا نبی اللہ یہ وہ نوجوان ہے، یہ وہ نوجوان ہے جس کے گناہ سے تنگ آ کر، جس کی گناہ کی نحوستوں سے بچنے کے لیے ہم نے مار مار کر بستی سے نکال دیا تھا. وہ ویرانے میں زندگی گزار رہا تھا، وہ اللہ کا ولی بن گیا، اور اتنا بڑا ولی بن گیا کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھنے سے گنہگاروں کی مغفرت ہو گئی. اتنا بڑا ولی بن گیا کہ حکم نازل ہوتا ہے وقت کے نبی کو اس کی جنازے اسے غسل دینے کا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، سوچا لوگ تو صحیح کہہ رہے، بات تو یہی ہے. وہی نازل ہوتی ہے، موسیٰ لوگوں کا سوچنا صحیح ہے، وہی نوجوان ہے یہ، لیکن دیکھو اس کے آخری حالت کیا تھے. تم نے دھکا دے کر بھگا دیا، تمہارے دروازوں سے بھگا دیا، میرے دروازے پر آیا، میں نے دھکا دے کر نہیں بھگایا. تنہائی میں اکیلا پن میں وہ میرے سے ایسے عاجزی کے ساتھ، ایسے انکساری کے ساتھ، ایسے تواضع کے ساتھ اور ایسی امید کے ساتھ، ایسے خوف اور ڈر کے ساتھ میری بارگاہ میں میری بڑائی بیان کرتے ہوئے، میری عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے سے اپنے گناہوں کی معافی چاہا. سن لو موسیٰ، وہ اتنا پیار سے، اتنی محبت سے، اتنا یقین سے، اتنا ایمان سے اور اتنے عاجزی کے ساتھ میرے سے توبہ کیا ہے کہ اگر وہ دنیا بھر کے سارے گنہگاروں کے لیے اگر مغفرت مانگتا تو ہم سب کی مغفرت کر دیتے. اس طرح ایک دن پہلے، ایک منٹ پہلے جو آدمی گنہگار کہلاتا تھا، نافرمان کہلاتا تھا، توبے کی برکت، معافی کی برکت، استغفار کی برکت ایسی کہ اللہ اسے ولی بنا دیتے ہیں. اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اس واقعے کا نہیں، اس حال کا تذکرہ ہے. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. بڑا سا بڑا گنہگار، برسوں کا گنہگار، صدیوں کا گنہگار، مہینوں کا گنہگار اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، تو اللہ کا اکرام دیکھو. اللہ فرماتے ہیں اے بندو، اے گنہگار، میں صرف تجھے معاف نہیں کرتا بلکہ پیدا ہونے کے بعد سے بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک تم نے جتنے گناہ کیے تھے اسے معاف بھی کر دیے، اور ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. کتنا بڑا رحیم ہے ہمارا رب. اب آنے والے ان تاخراتوں میں، ان 10 دنوں میں ہم بھی اگر ہماری شرافت کو اللہ کی بارگاہ میں بڑھانا چاہتے ہیں، ہماری قدر کو بڑھانا چاہتے ہیں، جیسے کہ قرآن نے کہا لیلۃ القدر، قدر کے ایک معنی، 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی شرافت کے اور ایک معنی عظمت کے ہیں. اگر آج کی راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں سے معافی چاہیں گے، آنسو بہائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت مانگیں گے، قسم خدا کی وہ نوجوان، وہ بوڑھا، وہ عورت جو زندگی بھر گناہ میں بسر کر دی تھی، آج کی رات میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. ایک دن پہلے سورج غروب ہونے کے وقت جو گنہگاروں کے فہرست میں تھا
سورج غروب ہونے سے پہلے جو گنہگاروں کی فہرست میں تھا، سورج غروب ہونے کے بعد اس کی توبہ کی برکت سے ولیوں میں اس کا شمار ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک معنی قدر کے، شرافت کے ہیں، عظمت کے ہیں، میں اور آپ گنہگار ہیں۔ آج کی راتوں میں یہ 5 راتیں ہیں، طاق راتیں، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہوگی، اور لیلۃ القدر کی عظمت ہے کہ اس رات میں جو آدمی جاگ کر عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی قدر کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی عظمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ قدر کے معنی سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو ہم لوگ اپنے گناہوں سے پابندی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر اپنے گناہوں سے معافی چاہیں، یاد کر کر کے معافی چاہیں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یہ وقت مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی اسی وقت سے شروع ہو گیا اور فجر تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ رات کو گزارنے کا منصوبہ بناؤ، کیسے رات کو گزارنا ہے، طاق راتوں کو کیسے گزارنا ہے، اس کا منصوبہ بناؤ۔ مغرب سے لے کر 10 بجے تک یہ عمل کریں گے، 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک یہ عمل کریں گے، 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک یہ قرآن کی تلاوت کریں گے، 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک دعا میں رہیں گے، استغفار میں رہیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، قضائے عمری پڑھیں گے۔ منصوبہ بناؤ۔ جیسے آدمی کسی سفر میں جانے سے پہلے اپنے کاموں کی ترتیب دیتا ہے، تو ایسے ہی اس طاق رات کو گزارنے، لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے لیے منصوبہ بناؤ۔ انہی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ لیلۃ القدر کو پانے کے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ اعتکاف کی سنت ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال وفات پائے اس سلسلے میں آتا ہے 20 دن تک اعتکاف کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے پورے مہینے کا پہلا عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرا کا اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کا، تیسرے اعتکاف کے سلسلے میں فرمایا، لوگوں پہلے اعتکاف کو میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا تھا، دوسرے عشرے کو میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا، مجھے خبر دی گئی ہے، مجھے کہنے والے نے کہا ہے لیلۃ القدر آخر کے عشرے میں ملے گی، اس لیے میں تیسرے عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں۔ اور صحابہ سب مل کر آپ کے ساتھ اعتکاف کیے، اور ایک دن کے اعتکاف کی عظمت میں آپ کو بیان کروں۔ حدیث کے کتاب میں آتا ہے کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو اس ایک دن کے اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالی اس آدمی اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، اور ایک خندق آسمان زمین کے درمیان جتنی چوڑائی ہے اس سے بھی زیادہ چوڑائی ہے۔ ایسے 3 خندقیں اللہ تعالیٰ ایک اعتکاف کی عظمت میں، ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ 10 دن کا اعتکاف کریں گے تو کتنا بڑا مقام بن جائے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں اب تک اعتکاف کی سنت زندہ نہیں ہوئی، ان کے نیکیوں کے اعمال میں اعتکاف کی نیکیاں نہیں لکھی گئی ہیں۔ اب موقع ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں اعتکاف کی نیکیوں کو چڑھا لیں۔ معلوم نہیں آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ٹالنا نہیں، اس میں تاخیر نہ کرنا۔ بہت سے نوجوانوں کے جنازے کو ہم نے اٹھا دیا، بہت سے بوڑھوں کے جنازوں کو ہم نے اٹھا دیا، بہت سے عورتوں کے جنازوں کو ہم نے اٹھا دیا، اور وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے، فرصت ہے، موقع ہے، اس 10 دن کے اعتکاف کو زندہ کر لو،
10 दिन کے اعتکاف کی سنت کو زندہ کر لو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ نیکیاں پہنچاؤ۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا، اس کے بارے میں آتا ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ کر ذکر کرتا کرتا، عبادت کرتا کرتا تھک گیا، سو جاتا ہے، تو جب تک ذکر کیا تھا، عبادت کیا تھا، تب بھی نیکیاں ملیں گی۔ تھک کر سویا ہے تو بھی نیکیاں مل جائیں گی، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اب لیلۃ القدر جو آدمی 20ویں روزے کی شام میں مسجد میں داخل ہو گیا اس نیت سے کہ 10 دن کا اعتکاف کروں گا اور لیلۃ القدر کو تلاش کروں گا، تو پھر اسے لیلۃ القدر کا ملنا یقینی ہے، اور سنت المؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ محلے میں کچھ احباب تو بہرحال اس کے لیے تیار ہونا ہی ہے، اگر کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوا تو سارے محلے والے گنہگار ہو جائیں گے۔ اور کیا اچھا ہوگا کوئی نوجوان سوچے کہ میرے طرف سے سارے محلے والے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، نحوست سے بچ جائیں۔ عمر والے یہ سوچیں زندگی تو بہت میں نے گزار لی ہے، اب باقیہ کتنی زندگی معلوم نہیں، اب ہے سو زندگی میں اعتکاف میں بیٹھ کر اعتکاف کی فضیلت کو پالوں۔ عورتیں گھر کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں، اعتکاف میں بیٹھ کر لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ جیسا کہ میں نے صبح میں کہا، زمین میں جس گھر میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے وہ آسمان میں ایسا چمکے گا جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں، ویسے اعتکاف کے گھر آسمان والوں کے لیے چمکیں گے۔ بٹھا سکتے ہیں گھر میں، ماں کو بٹھا سکتے ہیں، بیوی فارغ ہیں، بچے ہیں ان کے، بچے کام کرنے والے ہیں تو بیوی کو بٹھا سکتے ہیں، بہنوں کو بٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال خاندان میں کسی نہ کسی کو تیار کرو، عورتوں میں سے کسی کو نہ کسی کو تیار کرو، اور اس کے لیے باقاعدہ جا جا کر بات کرو۔ بڑا فائدہ ہوگا اگر تمہاری بات مان کر کوئی بڑی عمر والی، کوئی نوجوان، کوئی فارغ الحال عورت اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کا ثواب تم کو بھی ملے گا۔ تو بہرحال انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قدر کے ایک معنی شرافت کے ہیں، عظمت کے ہیں، مقام کو بڑھانے کے ہیں۔ بندوں کا مقام کیسے بڑھتا ہے، بندوں کی شرافت کیسے بڑھتی ہے، بندوں کی قدر خدا رب العزت کی نگاہ میں کیسے بڑھتی ہے، تو میں ابھی فرمایا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، معافی چاہو، اور ایسی راتوں میں گڑ گڑاؤ، ایسی راتوں میں، اس لیے کہ اللہ خود کہتے ہیں، اللہ رب العالمین خود فرما دیا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور اللہ خود کہے آؤ ہمارے پاس، معافی چاہو، معاف کر دیں گے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے اللہ بلائے اور اس کے بعد معافی نہ کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم کسی کو اپنے گھر میں بلائیں، آؤ آؤ ہم سودا دیں گے، آؤ ہم پیسہ دیں گے، آؤ ہم کھانا دیں گے، آؤ ہم کپڑے دیں گے، بلائیں، اور اس کے بعد لوگوں کا ہجوم جمع ہو جائیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ میں نہیں دے سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ آدمی اپنے وقار کو اپنے وقار کے خلاف سمجھتا ہے، آئے ہوئے ہر آدمی کو دے گا، اور خصوصاً دینے والے دنوں میں تو خوب دے گا۔ ایسے ہی اللہ بلا کر کہے آؤ معافی چاہو، معافی چاہو، معاف کروں گا، اور بندے جا کر اس کے پاس معافی چاہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے بغیر چھوڑیں گے؟ جبکہ مالدار کے دینے سے پیسہ اس کا خزانہ کم ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے معاف کرنے سے، مغفرت کرنے سے، توبہ قبول کر لینے سے اس کی شان میں کچھ کمی نہیں ہوتی، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، تو پھر ہم کیوں مایوس ہوں؟ معافی چاہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، قدر کے دوسرے معنی سن لیں، 5-10 منٹ بیان ذرا زیادہ ہو جائے گا، سنیے، سننے سے
बोलने से ईमान में ताजगी होती है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कुरान कहता है नसीहत करो, नसीहत करना ईमान वालों के लिए नफा पहुंचाता है। इतने सुनने वालों में से किसी 10 आदमियों को मेरी बात का नफा पहुंच गया, उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी और उनकी मग़फ़िरत की बरकत से अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर देंगे। इस उम्मीद से 5-10 मिनट आपकी और ले लूंगा। तकदीर के दूसरे कदर के दूसरे माने तकदीर के हैं। कदर के दूसरे माने क्या है? तकदीर के हैं। तकदीर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म अज़ल में, इल्म अबद में जो पहले से तय था, ये आदमी फला वक्त में मरेगा, जिएगा तो इतना खाएगा, इतना पिएगा, इतना कमाएगा, इतना सफर करेगा, हज करेगा, शादी करेगा, निकाह करेगा, फला काम करेगा, फला काम करेगा, जो पहले से तय था। आज की रात में यानी लैलतुल कद्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतअल्लिक़ फरिश्तों के हवाले वो नामा अमाल को दे देते हैं। ये बंदा मंसूबा बना रहा है, अपनी जिंदगी का जीने का मंसूबा बना रहा है, महल्लात बना रहा है, बंगले बना रहा है, घर बना रहा है, सईदें खरीद रहा है, ये जीने के मंसूबे बना रहा है और हम उसके मौत का मंसूबा बना दिए, उसके हाथ में दे रहे हैं, फरिश्ते के हाथ में दे रहे हैं, फला इब्ने फला का मौत का मंसूबा आपके हाथ में, फला वक्त में मौत उसकी ले लेना। आज की रात में अगर आपको खौफ हो, मैं अभी बच्चों वाला हूं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के, अभी मेरी कमाई क्यों नहीं जरूरत है, मेरी तरबियत क्यों नहीं जरूरत है, मेरी सरपरस्ती क्यों नहीं जरूरत है। आपको अपने बच्चों के बारे में फिक्र है तो मौत का मंसूबा बनाने वाले खुदा के पास जिंदगी को मांगिए, दुआ को मांगिए, गिड़गिड़ाइए, या अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पर मेरी इनको जरूरत है, मेरी उम्र में बरकत अता फरमा, मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ की बरकत से बहुत मुमकिन है बनी हुई तकदीर को में तब्दीली कर दे। दुआ के अंदर वो ताकत है, दुआ के अंदर वो कुव्वत है कि अल्लाह ताला दुआओं की बरकत से तकदीर में तब्दील करते हैं। मांगिए अल्लाह ताला से। मंसूबा बना रहा है कोई आदमी शादी का, निकाह का, फला जगह में शादी करेंगे, फला शादी महल में शादी करेंगे, ऐसे तरीके से शादी करेंगे, वैसे तरीके से शादी करेंगे, मंसूबा बना रहा है और अल्लाह ने उसके मौत का मंसूबा बनाकर फरिश्ते के हवाले कर रहे हैं। उसकी शादी से पहले उसकी रूह को कब्ज कर लो। दुआ करो जिंदगी में बरकत की, अल्लाह ताला दुआ की बरकत से जिंदगी अता कर दे और तुम्हारी शादी और निकाह हो जाए। मंसूबा बना रहा है आदमी रिस्क में, कमाई में आगे बढ़ने का, पैसे बनाने का, रिस्क में वुसअत का, रिस्क की तंगी है, रिस्क में कैसे वुसअत करें, वुसअत कैसा पैदा करें, मंसूबा बना रहा है बंदा और अल्लाह की तरफ से मंसूबा बनाया जा रहा है। मंसूबा बनाकर फरिश्ते के हवाले दिया जा रहा है, उसके रिस्क को खत्म कर दो। आज की रात में ये सब काम होने वाले हैं तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, या अल्लाह मेरे रिस्क में तंगी है, बरकत अता फरमा, वुसअत अता फरमा। दुआ की बरकत से वो रिस्क की तंगी के जो फैसले हो रहे थे अल्लाह की तरफ से, रिस्क की तंगी के जो मंसूबे बन रहे थे अल्लाह की तरफ से, दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क में बरकत अता कर लेंगे, वुसअत अता कर देंगे। बहरहाल आज की रात में यानी लैलतुल कद्र में इन 5 ताक रातों में से कोई एक रात है जिसमें अल्लाह ताला लैलतुल कद्र को छुपा कर रखे हैं। उन 5 रातों में से एक रात में लैलतुल कद्र है। इस रात को पाने के लिए 5 रात को जागिए, वक्त को फजूल बेकार ना गुजारिए। इधर उधर घूमने में, होटलों में फिरने में, होटलों में बैठने में, गाड़ियों में फिरने में
دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں سب کو طلاق دے دیجئے، سب کو طلاق دے دیجئے۔ بہت ہوٹلوں میں ہم نے بیٹھ لیا، بہت دوستوں کے ساتھ ہم نے گپ شپ کر لیا، بہت دوستوں کے ساتھ گھوم لیا، بہت باتیں کر لے۔ یہ 5 راتیں مغرب کے بعد سے لے کر بلکہ مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کے لیے منصوبہ بناؤ تم کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک رات کوئی گناہ کے بغیر، کسی گناہ کے بغیر ہم گزار دیں گے۔ منصوبہ بناؤ، اور منصوبہ بناؤ دعا کرنے کا، منصوبہ بناؤ عبادت کرنے کا، قضاء عمری کا۔ اگر آج کی رات میں بھی اگر کوئی گناہ کرے، فضول کام کرے، گپ شپ میں لگا رہے، آسمان سے اترنے والے فرشتے کیا کہیں گے اس کو دیکھ کر؟ ارے تمہارے سے تو شیطان بہتر ہے نا، تمہارے سے تو شیطان بہتر ہے۔ اس طرح فرشتوں کی طرف سے بددعا جملے نکلیں گے۔ اس لیے منصوبہ بناؤ کہ بغیر گناہ کے راتیں گزاریں گے، لیلۃ القدر کو پائیں گے۔ تو قدر کے 2 معنی، ایک معنی شرافت اور عظمت کے، آدمی کی آج کی رات میں دعا کی برکت سے، استغفار کی برکت سے، عبادت کی برکت سے، گناہوں سے توبہ کرنے کی برکت سے اللہ کے پاس شرافت اور عظمت میں بندے کا اضافہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا معنی تقدیر کے ہیں، تقدیر کے جو ازلی فیصلے اللہ کے ہو چکے ہیں، رمضان سے رمضان تک کے فیصلے، رمضان سے رمضان تک کی تقدیر اللہ رب العالمین متعلق فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان راتوں کو جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے۔ سو لیا ہم نے بہت، جاگنا ہو تو جاگ لے، جاگنا ہو تو جاگ لے۔ آسمان کے سائے تلے حشر تک سونا ہوگا، مٹی کے سائے تلے، شاعر نے کہہ دیا۔ جاگنا ہو تو جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا ہوگا مٹی کے سائے تلے۔ اب سوئیں گے، پتہ نہیں کب تک سوئیں گے قبر میں، مرنے کے بعد لمبا عرصہ سونا ہے، قیامت کب برپا ہوگی معلوم نہیں، اس وقت تک قبر میں سوتے ہی رہنا ہے، سوتے ہی رہنا ہے۔ اب وہاں سکون سے سونے کے لیے یہاں ذرا جاگ کر عبادت کرنا ہوگا۔ اگر یہاں جاگ کر عبادت نہیں کیے تو وہاں سکون کی نیند سے محروم رہیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔